نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفعال کے. آج جمعے کا دن ہے اور شعبان کا آخری جمعہ ہے. 2 دن کے بعد ساری دنیا پر رمضان سایہ فگن ہوگا اور رمضان کی برکتوں سے یہ پوری دنیا منور و معطر ہوگی. رمضان کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے اور کس طرح ہمیں اسے گزارنا چاہیے اس سے آپ سب واقف ہیں. لیکن رمضان کا ایک پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ رمضان ہماری تاریخ ہے اور ہماری ابتدا ہے. رمضان ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اپنی وہ آخری کتاب نازل فرمائی جسے دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر احسان کرتے ہوئے نظر کرم کرتے ہوئے پوری انسانیت کو رحمت کی چادر میں لپیٹتے ہوئے قرآن مقدس نازل فرمایا. ان حالات میں کہ زمین پر کوئی آسمانی صحیفہ صحیح شکل میں موجود نہ تھا، نہ تورات اصلی حالت میں تھی، نہ زبور ہی تھی، نہ انجیل. انسان شیطان کا غلام ہو کر رب کا بازی بن گیا تھا. انسان شیطان سے ایگریمنٹ اور معاہدہ کر کے اس کا اعلی کار بن چکا تھا. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے شرک کی بدلیاں ختم کرنے کے لیے اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے اور انسان کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب بھی نازل فرمائی اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی فرمایا. رمضان کا مہینہ قرآن لے کر آیا اور اس پیغام کے ساتھ آیا کہ جاہلیت کی جڑیں اب اکھیڑ دی جائیں گی اور جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو مٹا دیا جائے گا. سارے بت توڑ دیے جائیں گے. وہ صنم چاہے انسانوں کی شکل میں پوجے جا رہے ہوں اور وہ پتھر کی مورتیاں چاہے اللہ کا شریک بن کر، بھگوان بن کر، دیوی اور دیوتا بن کر ان کی عبادت کی جا رہی ہو. قیصر و کسریٰ کی بساط الٹ دی جائے گی اور دنیا کی ساری طاقتوں کو یا تو اسلام کی چوکھٹ پہ جھکایا جائے گا اور یا صفائے ہستی سے مٹایا جائے گا. یہی رمضان ہے جب یہ 2 ہجری میں آتا ہے تو بدر کے میدان میں یہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے جماعت حق زندہ اور تابندہ رہے گی اور باطل کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. نتیجہ یہی ہوا کہ حق فاتح بن کر مدینہ منورہ لوٹا اور باطل ناکام ہو کر بدر کے کنویں میں سڑتا رہا اور گرفتار ہو کر مدینہ پہنچا. باطل کے صفوں میں ماتم تھا، مرثیہ تھا، غم تھا اور اسلام اور حق کی صفوں میں فتح کے نعرے تھے اور فخر و مسرت کے قادیانی تھے. یہ 2 ہجری تھی اور 17 رمضان تھا. قرآن نے ثابت کر دیا اس نے 15 سال پہلے جو مکہ میں وعدہ کیا تھا مسلمانوں کی مدد کا وہ آیا. قرآن نے جو وعدہ کیا تھا
اپنے جانثاروں کو خلافت عطا کرنے کا اور خلافت سے سرفراز کرنے کا اور عزت سے سرفراز کرنے کا وعدہ پورا ہوا۔ قرآن نے وعدہ کیا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ لیکن قرآن اور رمضان یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ نئی صبح جس کی نوید 17 رمضان ملی، اس کے لیے مکہ میں بڑی قربانیاں دی گئی۔ 70 سال کی بوڑھی سمیہ عورت جنہیں ہماری پہلی اسلام کی ماں قرآن کے نزول کے بعد حاصل ہونے کا وہ ماں، یہ تو اور بھی مائیں ہماری رہیں، لیکن وہ ماں جس نے مکے میں شہادت کا اور اسلام سے محبت کا نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کا جام پیا، وہ حضرت سمیہ تھی۔ آج دنیا بھر کی مظلوم بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کے لیے حضرت سمیہ کی زندگی ایک روشن دلیل ہے، چمکتا ہوا مینارہ ہے اور ایک ایسا ستارہ ہے جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سینکڑوں ڈاکٹر عافیہ ہیں، سینکڑوں بہن فاطمہ اور النور ہیں، ہزاروں زینب الغزالی ہیں کہ جب ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور جب ان کو زندہ میں اور قید میں زندہ لٹکا کر دھمکیاں دی جاتی ہیں تو اس وقت انہیں حضرت سمیہ کی یاد آتی ہے اور وہ اپنے لہو کے ایک ایک قطرے سے اور اپنی آنکھ کے ایک ایک آنسو سے صدائے شہادت دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم اس سمیہ کی روحانی اولادیں ہیں جسے ہماری ماں ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ کل قرآن کی محبت نے جب اسے پکارا تو مکہ کی سرزمین پر بو جہل کی بروریت اور جبریت بھی حضرت سمیہ کے پائے استقلال میں لفظ پیدا نہ کر سکی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ اور یہ کرنا ہے کہ روزہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، کیوں ہر سال اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے راہ وفا میں قدم رکھنے والو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے خالق کائنات سے عشق و وفا کا معاہدہ اور اس کا اعلان کرنے والوں، سنو، جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اعلان کیا ہے اور جس نے بھی راہ وفا میں قدم رکھا ہے اس کی آزمائش ضرور کی گئی ہے۔ تم تنہا اور واحد قوم نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی بھی جو امتیں آئی ہیں انہیں بھی روزہ رکھوایا گیا، انہیں بھی اس روزے کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستغنی نہیں رکھا، بلکہ ان پر بھی یہ فرض لاگو کیا گیا، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ اور طہارت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور تمہاری روح طاقت اور قوت حاصل کرے، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا بھوکا رہنا محبوب نہیں ہے، لیکن وہ مادیت اور وہ اثرات جو رزق سے، جسم سے، روح میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ایک طرف یہ کہ یہ بھی آپ احساس کریں کتنے بھوکے ہیں جن کو ہمیں کھلانا چاہیے، کتنے پیاسے ہیں جن کی پیاس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے روزے کے مقاصد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سختیاں جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے کہ راہ وفا میں قدم رکھنے والے مسلمان صرف اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیشہ ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے اور ہمیشہ ان کے پیروں میں پھول بچھائے جائیں گے، نہیں، انہیں کانٹوں کی سیٹ پہ سونا پڑے گا اور کبھی تختہ دار پہ لٹکنا ہوگا اور کبھی پھانسی کے پھندوں میں اپنی گردنیں دے کر شوق شہادت کے ساتھ جنت کی وادیوں کی طرف کوچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو لازوال ہے
اور جس کی برکتیں صبح قیامت تک رہیں گی، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور آج بھی ہوئے زمین پر اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اس صنم کدے میں، اس کفرستان میں، جہاں چاروں طرف چھوٹی سے لے کے بڑی اور بڑی سے لے کر کے چھوٹی پتھروں کی نہ جانے کتنی مورتیاں ہیں جن پہ صبح و شام انسانوں کی پیشانیاں جھک رہی ہیں اور وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرشار کیا، توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، اور پھر اس سے بڑا فضل یہ فرما کر کہ اپنی کتاب، سنت، حدیث، تفسیر، فقہ، آثار صحابہ، اقوال صحابہ، سیرت صحابہ اور سیرت رسول پڑھنے، سمجھنے اور اس کے بعد اسے پھیلانے کا موقع دیا۔ گویا کہ اس وقت اس دور کے لیے آپ کا انتخاب ہے۔ کل اگر مکہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو کنارے کر کے، یہودیوں کو معزول کر کے، عیسائیوں کو علیحدہ کر کے، ساری دنیا کی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح پشت ڈال کر ایک ایسی قوم کا انتخاب کیا تھا جو مکہ میں رہتی تھی اور مدینہ میں رہتی تھی، ان میں بوڑھی مائیں بھی تھیں، پیاری بچیاں بھی تھیں، نوجوان بہنیں بھی تھیں، بھائی بھی تھے، ماں باپ بھی تھے۔ ایک ایسا قافلہ تیار ہوا جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن کا استقبال کیا۔ آپ کو یہ جان کر فخر ہونا چاہیے کہ قرآن کا اور استقبال کرنے والی سب سے پہلی عورت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وحی کا نور قرآن کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور جب آپ غار حرا سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ، کپکپاتے جسم کے ساتھ، تھراتے ہوئے بدن کے ساتھ جب اپنے گھر آئے ہیں تو آپ نے جو اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا، آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، علماء نے کہا ہے اللہ اکبر، وہ کیا گھڑی تھی کہ نبوت کے چہرے پر سب سے پہلی نظر تاج نبوت جب سر پہ سجا کر غار حرا سے آمنہ کا لخت جگر خدیجہ کا شوہر آیا ہے تو سب سے پہلے چہرے پر نبوت کے، رسالت کے اگر کسی کی نظریں پڑی ہیں تو وہ کسی مرد کی نہیں، کسی اور کی نہیں، وہ ایک عورت کی، حضرت خدیجہ کی نظریں ہیں۔ اور وحی کے پہلے بول جس کان نے سنے ہیں وہ کان ایک عورت کے ہیں جسے تاریخ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اور یہی وہ سہارا ہے، یہی وہ سہارا ہے۔ اس لیے کہ آج رسول اللہ کے گھر میں ماں نہیں تھی سہارا دینے کے لیے، ماں کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر چلی گئی تھی کہ میں رخصت ہوتی ہوں، میرے لال اب تیرا خدا حافظ ہے، وہی تیرا نگہبان اور نگراں ہے۔ باپ پہلے رخصت، ماں 6 سال کی عمر میں رخصت، اور آج سہارا دینے کے لیے گھر کی دنیا میں، چار دیواری میں، مسکن میں، سکون کی جگہ میں کوئی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو عمر کے اعتبار سے تجربے کار بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں۔ جب آپ گھبرائے اور کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے واقعے کے بعد شاید میں ہلاک کر دیا جاؤں یا میں ختم کر دیا جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے، تب حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غریبوں کے ماں اور منشا ہیں، آپ یتیموں کے والی و سرپرست ہیں، آپ بیواؤں کو نوازنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے اور جھوٹ سے بچانے والے ہیں، آپ ظالم کے ساتھی نہیں، مظلوم کے حمایتی ہیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتی ہے بلکہ ان کی قدرت حفاظت کیا کرتی ہے۔ ہم نے تاریخ میں ایسے لوگوں کو اتنی جلدی ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور جہاں تک تسلی کا سوال ہے تو آؤ میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہی خدیجہ ہے جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل جو اس وقت عالم تھے پچھلی کتابوں کے، انہوں نے کہا یہ وہی ناموس اور فرشتہ ہے جو کبھی کتاب لے کر آیا ہے داؤد علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس علیہ السلام اور کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس۔ لہذا تم
آخری پیغمبر اور نبی کو، گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی اس ساری دنیا کو منور کرنے کا کام تم سے لے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہماری حیثیت ماں کی ہے تو ہم ایسی ماں بنیں جو فاطمہ کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ اگر ہماری حیثیت بیٹی کی ہے تو ہم ایسی بیٹی بنیں کہ حضرت فاطمہ ہیں، جن پر تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت ناز کرتی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور جنہیں حسین جیسا لخت جگر اللہ نے عطا فرمایا، جن کی نسل کو اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے ظہور مہدی تک اس روئے زمین کے خطے خطے پر اسلام کے نفاذ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسلوں اور اولادوں کو قبول فرمایا۔ جب جب بھی کسی ظالم نے اس زمین پہ تسلط کیا اور طاغوت بن کر وہ بیٹھا تو حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولادوں سے یعنی فاطمہ ہی کے خون کی شکل میں نمودار ہو کر انہوں نے ہر باطل کا مقابلہ کیا، یا تو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نافذ کر دیا اور یا تاج شہادت پہن کر حضرت حمزہ سے جا ملی۔ ہمارے اور آپ کے لیے ایک مثالی کردار پیش کرنے کا وقت آیا ہے۔ اب کر رہا تھا میں کہ اس وقت میں یہ وہ تھیں عورتیں جنہیں تاریخ صرف بیان نہیں کرتی بلکہ تاریخ انہیں نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو ام عمارہ ہیں، حضرت خنسا ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ چاروں طرف دیکھتے چلے جائیے، یہی ہیں جو ماں بن کر اپنے بیٹوں کو میدان بدر میں لاتی ہیں اور کہتی ہیں محبت اور ماں سے، سنا ہے آج کفر کا جرنیل آیا ہے، سنا یہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا اور آپ کے خلاف مکہ میں سازشیں کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا آیا ہے۔ اے بیٹو، میں تمہیں اس حال میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تاریخ تم پہ ناز کرے اور تمہاری شہادت مورخین اپنی قلم سے لکھا کرے۔ اگر موقع مل جائے تو اس حال میں شیر و شکروں کی طرح جھپٹنا کہ ابو جہل واپس نہ جا سکے۔ ماں سے سر پہ ہاتھ رفا کر معاذ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ کر ابو جہل کی طرف دوڑتے ہیں تو لمحوں میں سیکنڈوں میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ماں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھیجی تھی جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ آج کی دنیا کی عورت کا یہ حال ہے کہ رمضان آتا ہے تو کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں آج ناچ اور گانے سے فرصت نہیں ہے۔ ہم یہ سوچا کریں کہ ہمارے نام بھی تو فاطمہ، عائشہ، ام عمارہ اور سمیہ، صفیہ اور حفصہ، خدیجہ اور ام حبیبہ اور ام سلمہ جیسے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ان کی رمق ہے؟ کیا ہمارے اندر کچھ کر جانے کا اسلام کے لیے، دنیا کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے تو جانور بھی جیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ دور تھا، اس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا اور آج 21ویں صدی کے دوسری دہائی کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے۔ نہیں معلوم ہم 2020 تک رہیں یا نہ رہیں، لیکن اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین مکہ پر صحابہ کی زبانوں کو اور ان کے دل کو قبول کیا تھا کہ وہ پہلے اپنے دل میں قرآن کو بسائیں اور پھر اپنی زبان پر قرآن کو جاری کریں اور پھر اس کے بعد اس قرآن کریم کو اس دھرتی پر، اس زمین پر، زمین کے ٹکڑے پر نافذ کریں اور ساری دنیا کو یہ بتا دیں کہ اب باطل کی تنابیں کھیڑ دی گئی ہیں اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اب ایک قصر عمارت تعمیر ہوگا اور اس کا نام اسلام ہوگا۔ اب دنیا پر کوئی انسان حاکم بن کر یا نمرود و شداد بن کر یا فرعون و قارون بن کر حکمرانی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ نکلے تو اپنی بہنوں سے اجازت مانگ کر اور اپنی ماؤں سے دعاؤں کا نذرانہ لے کر جب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ 4 دانگے عالم میں کلمہ طیبہ اور قرآن کی صدائیں بازگشت کرنے لگی۔ یہ دور
قیامت کے نزدیک کا ہے، بہت سی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ ہماری آزمائش تو سب سے سخت ہوگی، لیکن ان آزمائش میں بھی ہمیں کھرا اترنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف تعلیم ہی تعلیم نہ ہو، ہمارا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہ ہو، ہمارا یہ فکر ہو، ہمیں یہ دھن ہو، ہمیں یہ فکر ہو کہ یہ جو باطل کا اور کفر کا اندھیرا ہے اسے کیسے اجالوں میں تبدیل کیا جائے۔ اس کی صحیح مثال لوگ دیتے ہیں، اندھیرا اندھیرا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندھیرے پر خطابات اور تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا چراغ جلاؤ، اندھیرے سے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایک معمولی سی شمع روشن کرو، اندھیرا خود بخود چھٹا چلا جائے گا۔ ایک جگنو پیڑوں پر چمکے، ستارے آسمان پر جگمگائیں، زمین پر شمع روشن کر دی جائیں، اندھیرے خود بخود ڈر جائیں گے۔ آج فکر یہ ہے کہ ہم اندھیرا تو پکار رہے ہیں، مسائل تو پکار رہے ہیں، لیکن چراغ جلانے اور اس کی لو کو روشن کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کو ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھا ہے، یا پھر بہت زیادہ ہم نے کیا ہے تو اس رمضان کے مہینے کا ہم نے حق یہ سمجھا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، ہم نے 10 قرآن پڑھ لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہم بہت بڑے فاتح کہلائیں گے، اس لیے کہ ہم نے قرآن مقدس کو پڑھا ہے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں رہتا کہ جب وہ فتوحات کر رہے ہیں اور جب وہ شام کو فتح کر رہے ہیں اور جب وہ مصر کو فتح کر رہے ہیں اور جب وہ دنیا کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا نفاذ کر رہے ہیں، صلیبیوں کو شکست دے رہے ہیں، تو قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں قرآن مجھے معاف کر دینا، تیری تلاوت کا بھی حق ہے لیکن میں تیری تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، لیکن اے قرآن کل قیامت میں تجھے گواہی دینا ہوگی کہ میں تیری تلاوت تو نہیں کر رہا ہوں لیکن تیری حفاظت کا اور تیرے نفاذ کا انتظام کر رہا ہوں، اور اے قرآن تو یہ بھی کہہ دینا کہ میری تلاوت سے میری حفاظت اور میرے حکموں کا نفاذ مقدم ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ماں اور بہنیوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا ہے کہ ان کی بدولت شکست فتح میں تبدیل ہوئی ہے۔ بس 2 واقعات سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، طویل گفتگو کے بعد یاد نہیں رہتی۔ جب تک کسی بھائی کو بہن کا سہارا نہ ملے، شوہر کو بیوی کا تعاون نہ ملے، اولاد کو ماں کی شفقت اور ماں کی رات کی آنسوؤں کی دعائیں نہ ملے، دنیا میں کوئی مرد کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بیٹیوں کو باپ کا ہاتھ بٹھانا ہوگا، اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے جب مرد اپنے پر پڑا رہے ہوں تو انہیں بھی حوصلہ اور ہمت کرنی ہوگی۔ جنگ احزاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ساتھی غزوہ خندق کی شکل میں خندقیں کھود رہے ہیں، مدینہ سے باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ساری عورتوں کو اس قلعے میں جمع کر دیا اور یہ کہہ کر گئے کہ ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، ہم تو مدینے کا حفاظت کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، جہاں ہمیں خندقیں کھودنی ہیں اور پہاڑوں کو توڑ کر راستہ روکنا ہے دشمنوں کا، تم یہیں رہنا۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قریظہ، حالانکہ آپ سے اس کا معاہدہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہود ہے اور کسی بھی کافر کا کبھی کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مسلمانوں میں یہ جملہ مشہور ہے، کفار لا اعتبار۔ جب اللہ کو نہیں مانتا اور کسی معاہدے کو کیا مانے گا؟ کب وہ غداری کرے، کب دھوکہ کرے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا یہودیوں کی طرف سے سازش شروع ہوئی اور ایک یہودی یہ ارادہ کر کے آیا کہ پہلے میں قلعے کا جائزہ لیتا ہوں، یہاں کتنی فورسز ہیں اور یہاں کتنے محافظ ہیں، اگر قلعے پر کوئی پہرے دار نہ ہو تو پھر ہم یہاں قلعے پر ان کی بہنوں پر، بیٹیوں پر، ان کی اولادوں پر حملہ آور ہوں، ایک طرف ان کی آبرو پہ حملہ ہوگا تو یہ سرحد سے واپس لوٹیں گے، اور جب یہ پہرا چھوڑ کر وہاں سے آئیں گے تو وہ لشکر اندر داخل ہو جائے گا اور ہم اندر سے بغاوت کریں گے، اس طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک عورت، صرف ایک عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی،
حضرت صفیہ نے اس یہودی کو آتے ہوئے دیکھا اور تاڑ لیا، پہچان گئی کہ ہو نہ ہو یہ سازشن یہاں آیا ہے۔ حسان بن ثابت ایک شاعر ہیں، ان سے کہا کہ اے حسان، مجھے اس یہودی کی نیت پر شبہ ہے، جاؤ اسے پکڑ لاؤ، اسے اندر بند کر دیں گے، یا جاؤ اس پہ حملہ آور ہو اور اسے بتا دو کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ حسان بن ثابت شاعر تھے، کہا میں شعر و شاعری کے میدان کا سوار ہوں، مجھ میں اتنی ضرورت کہاں کہ میں اس یہودی کو گرفتار کر لاؤں یا اس پہ حملہ آور ہو جاؤں۔ اگر میں اتنا ہی بہادر ہوتا تو رسول اللہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جاتے، سمندر کے کنارے لے جاتے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پہ پلان و منصوبہ تیار کیا، پیچھے سے تاکتی رہی، اور جب یہودی قلعے کے دروازے کے نزدیک آیا تو حضرت صفیہ نے وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے حالانکہ تذکرہ مورخین ان کا نہیں لکھتے، اگر وہ اقدام نہ کرتی تو ساری بنائی ہوئی تدبیریں الٹ جاتی اور مدینہ قتل و خون سے بھر جاتا، اور تمام وہ فورسز جو یونائٹڈ نیشن کی شکل میں آئی تھی مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے اندر داخل ہو جاتی۔ حضرت صفیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اٹھا کر پیچھے سے اس یہودی کے سر پہ اس زور سے دے ماری کہ لائق ہی نہیں رہا کہ جا کر کے کوئی جاسوسی کر سکے اور یہودیوں کو پیغام دے، واپس ہی نہیں گیا۔ جن قدموں سے آیا تھا وہ قدم ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے کیے جا چکے تھے۔ یہودیوں نے سمجھا کہ ان کی عورتیں بھی اتنی مضبوط ارادے والی ہیں، ایسی فولادی اور جگر والی ہیں کہ ہم ان پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ کارنامہ ایک مرتبہ ہم نے تاریخ میں پڑھا، شام کی فتوحات کا زمانہ چل رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر پیچھے واپس آ رہا ہے اور قریب ہے کہ مسلمان عورتوں کے خیموں کے قریب آ جائیں۔ اتنا تابڑ توڑ عیسائیوں نے حملہ کیا، وہ پیر سے پیر باندھ کر زنجیروں سے زنجیریں باندھ کر آگے بڑھ رہے تھے کہ خالد بن ولید بھی اس جنگ میں ہیں، اور مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیموں کے قریب پہنچے، اور جب عورتوں کے خیموں کے قریب پہنچے تو اندر سے عورتوں نے آواز دی، سنو، اگر تم نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بہنیں اور تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تمہیں پناہ دیں گی، ہم اپنی لاٹیاں تم پر برسائیں گے اور پھر تم ہمارے ہاتھوں قتل ہوگے۔ ہم بزدلوں کی ماں اور بیٹیاں نہیں بننا چاہتے، لہذا چلو اور آگے بڑھو۔ یہی وقت تھا کہ ابو جہل کے بیٹے جب مسلمان ہو چکے ہیں اکرمہ، انہوں نے آواز دی، کون ہے جو آج میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور جب میں کل رسول اللہ کے خلاف چل سکتا ہوں تو آج عیسائیوں کے مقابلے پر کیوں نہیں جا سکتا۔ 400 نوجوانوں نے جو ان کے قبیلے کے نوجوان تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ موت پر بیعت کی، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے گئے، 400 کے 400 شہادت کے خون میں نہا گئے، اور اکرمہ بھی زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ جس وقت زمین پر گرے ہیں تو خالد بن ولید نے ان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اکرمہ شہادت مبارک ہو، تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہ پیغام عمر ابن خطاب کو دے دینا کہ میرا باپ پوری زندگی رسول اللہ کی مخالفت میں رہا، لیکن ان کا بیٹا ان کی حفاظت میں، ان کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہے، اور یہ کہلوا دینا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کے شہزادے اسلام کی ہمیشہ مخالفت میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے، میں اسلام کے لیے اپنا سر دھڑ دے کر اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ یہ کس نے حوصلہ بخشا؟ بہنوں، ماں اور بیٹیوں نے۔ ہمیں بھی اسلام کے لیے جذبات پیدا کرنے ہوں گے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ جب ہم سب غیرت مند و غیور ہو جائیں پھر اسلام کی آمد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست کو، آپ حضرات کی محنتوں کو، حضرت مولانا کی قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔